چہرہ وہ خاصیت رکھتا ہے کہ انسان کی خوشی بھی بتا دیتا ہے اور وہ کتنا پریشان ہے یہ بھی بتا دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک عورت کے چہرے سے یہ اندازہ لگا دیتے ہیں کہ وہ کتنی خوش ہے۔ اگر وہ بھاری خوش ہوتی ہے یا وہ صرف خوش ہونے کا دکھاوا کرتی ہے تو وہ بھی دکھائی دے دیتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ 4 باتیں ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے عورت وقت سے پہلے مایوس ہونے لگتی ہے، وقت سے پہلے اس کی عمر اور زیادہ دکھائی دینے لگتی ہے، کیونکہ اس کے اراؤنڈنگ ایسے پیپل ہوتے ہیں جو اس کو ایسا فیل کرانے پہ اور ایسا بنانے پہ مجبور کر دیتے ہیں۔ السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل علم فضا۔ آئی ہوپ یو آل ڈوئنگ گریٹ، الحمدللہ آئی ایم آلسو گڈ۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ آور ٹوڈیز ولاگ، اینڈ ولاگ شروع ہو رہا ہے یہاں پر لنچ کی تیاری سے۔ میں آج لنچ میں بنا رہی ہوں آلو والے چاول، جو کہ میں الگ طریقے سے بناتی ہوں اور بہت مزے کے بن کے تیار ہوتے ہیں۔ دہی والے ہوتے ہیں، سمپل آلو والے نہیں تو وہ بہت مزے کے لگتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے بریانی بنا رہے ہیں وداؤٹ گوشت والی۔ چلیے اسی کے ساتھ لیٹس موونگ ٹو دا ٹاپک۔ میں بات کر رہی تھی کہ کچھ عادتیں، کچھ رویے ایسے ہوتے ہیں جو عادت کو وقت سے پہلے اس کی عمر میں اور زیادہ اضافہ کر دیتے ہیں، اس کی ناخوشی کا وجہ بن جاتے ہیں اور اس کی ناخوشی اس کے چہرے پہ دکھائی دینے لگتی ہے۔ وہ یہ سب نہیں چاہتی، اصل میں اس کے جو اراؤنڈنگ پیپل ہوتے ہیں، وہ جو اس کے ساتھ بیہیو کر رہے ہوتے ہیں، وہ جو اس کو جس طریقے سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ ایسی بن جاتی ہے۔ چلیے جانتے ہیں وہ ایسی کون سی باتیں ہیں جس کی وجہ سے ایک عورت ایسی بن۔ So yeah, let's moving to the point number 1۔ میرا پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے not getting respect۔ دیکھیں، جب ایک رشتے میں اور ایک عورت کو عزت نہیں ملتی، جب اسے اس کا کرا ہوا صرف بے معنی دکھائی دینے لگتا ہے، اس کو ایسے لگنے لگتا ہے کہ وہ کتنا ہی کسی کے ساتھ کر لے لیکن سامنے والا اس کی کبھی عزت نہیں کرتا، اس سے اچھے سے بات نہیں کرتا، اسے اپریشیٹ تو بہت دور کی بات، اس کو وہ رسپیکٹ بھی نہیں مل پاتی جو وہ ڈیزرو کرتی ہے، جو ایک فیملی میں ہونے کے ناطے اس کو ملنی چاہیے، وہ عزت، وہ مقام، وہ جو گھر کی عورت ڈیزرو کرتی ہے۔ آپ یہ سارے کام کرنے کے بعد اگر آپ اس کو عزت بھی نہیں دیتے، اس کے لیے بالکل ایسے شبد یوز کرتے ہیں جو اس کو اور زیادہ وقت سے پہلے برا بنا دیتے ہیں، جو وقت سے پہلے اس کو مایوسی کی طرف لے جاتے ہیں۔ دیکھیں، آپ کے الفاظ اتنا زیادہ کام کرتے ہیں کہ اگر آپ اس سے ایک الفاظ میں اچھے سے بات کریں گے تو آپ کے لیے وہ اپنے سب کچھ قربان کر دے گی۔ So yeah, let's moving to the second point۔ Focusing their disquality but don't focus their quality۔ دیکھیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی کی کوالٹی پر تو دھیان نہیں دیتے، پر اس کے اندر کیا ڈسکوالٹیز ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ دھیان دیتے ہیں، ان کی ڈسکوالٹی کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، زمانے بھر میں بتاتے ہیں، بار بار ان سے یہی دکھایا جاتا ہے کہ تمہارے اندر یہ کوالٹی نہیں ہے، تمہارے اندر یہ خاصیت نہیں ہے، اگلے کے اندر یہ خاصیت ہے پر تمہارے اندر نہیں ہے۔ ایسا کرنے سے وہ کتنا ہی کچھ کیوں نہ کر لیں، پر وہ آپ کو جو ہے نا کچھ نہیں دکھائی دیتا، صرف ان کی نہ ہو، صرف ان کی ڈسکوالٹی ہی ان کے اندر دکھائی دیتی ہے، یعنی کہ وہ اپنے اندر کتنے ہی بیٹرمنٹ لے کر آ جائیں، اپنے اندر کتنے ہی امپرومنٹ لے کر آ جائیں، لیکن زمانہ انہیں کبھی بھی ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا، لوگ ان کو رسپیکٹ وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں جو وہ ڈیزرو کرتی ہیں، ان کی ویلیو نہیں کرتے۔ اس وجہ سے یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ زمانے بھر میں اپنے آپ کو ایسا محسوس کرنے لگتی ہیں کہ وہ کچھ نہیں ہے، یعنی کہ بہت زیادہ ڈیپ کوالٹی اپنے اندر محسوس کرنے لگتی ہیں کہ ہمارے اندر کوئی کوالٹی نہیں ہے، ہم کسی اچھی چیز نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے اندر کوئی خاصیت نہیں ہے۔ سو یا لیٹس موونگ ٹو دا تھرڈ پوائنٹ۔ آلویز ڈی ویلیو، ڈس ریسپیکٹ اینڈ ڈی موٹیویٹ۔ بہت سی جگہوں پہ یہ رول ہوتا ہے کہ گھر کی لیڈیز کا ایز سچ کوئی بھی ڈیسیجن نہیں مانا جاتا، وہ کوئی بھی فیصلے نہ تو لے سکتی ہیں، نہ ہی کبھی کسی فیصلوں میں بول سکتی ہیں، ان کا کانفیڈنٹ لیول اتنا زیادہ ڈاؤن کر دیا جاتا ہے کہ ان کے اندر وہ خاصیت ہی نہیں رہتی کہ وہ اپنی رائے یا تو رکھ سکیں یا پھر اپنی رائے کے مطابق کچھ کام کر سکیں۔ وہ کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتی، نہ وہ کسی کو کہہ سکتی
اور نہ ہی وہ کچھ کر سکتی، صرف اس لیے کیونکہ ان کے سراؤنڈنگ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایسا کرنے پہ ان کو مجبور کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ ان کی ڈسرسپیکٹ کرتے ہیں اور ان کو ہمیشہ اس طریقے سے دکھاتے ہیں کہ ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے سوائے اس سے کہ وہ گھر کے کام کریں، بچوں کا خیال رکھیں اور سارے گھر کے وہ کام کریں جو کوئی بھی ایک نارمل پرسن کر سکتا ہے، لیکن وہ گھر کے کسی فیصلوں میں، گھر کے کسی بات میں نہیں بول سکتے، اگر وہ بولنا چاہیں تو بھی نہیں بول سکتے، اور اگر وہ کسی بات کو بول دیں تو ان سے اس بات پہ ناراض ہوا جاتا ہے اور ہمیشہ انہیں یہ فیل کرایا جاتا ہے کہ تم اتنی زیادہ قابلیت نہیں رکھتی کہ تم کسی فیصلوں میں بولو۔ ایسا بیہیویئر انسان کو ایسا بنا دیتا ہے کہ وہ اپنے اندر سے سب کانفیڈنٹ کھو دیتی ہیں، یعنی کہ وہ اتنا زیادہ سیلف ڈاؤن فیل کرنے لگتی ہیں جیسے کہ ان کے اندر کوئی خاصیت ہے ہی نہیں، ان کے اندر کوئی بھی کوئی خوبی نہیں ہے، وہ کسی کے لیے کچھ نہیں ہے اور نہ ہی وہ کسی کے لیے کبھی کچھ کر سکتی ہیں۔ کتنا سب کچھ کرتی ہیں وہ ایک گھر کو بنانے کے لیے، اور وہی گھر والے ان کو اس طریقے سے فیل کرا دیتے ہیں کہ جیسے ان کی کوئی ویلیو ان کے گھر میں ہے ہی نہیں، یعنی کہ وہ صرف ہے تو صرف گھر کے کام کے لیے، نہ کہ گھر کے انسانوں کے لیے۔ So yeah, let's moving to the fourth and last point. Always criticism. دیکھیں کچھ جگہوں پر عورتوں کو اتنا زیادہ جو ہے نا ڈی ویلیو کیا جاتا ہے کہ ان کی ہمیشہ کرٹیسزم کے لیے لگے رہتے ہیں لوگ، ان کی برائیوں میں لوگ لگے رہتے ہیں کہ ان کی کس طریقے سے کوئی برائی ہمیں مل جائے اور ہم اس پہ کچھ ایسا ایشو بنائیں جس سے کہ ان کی جو ہے نا ویلیو اور مزید کم ہو جائے، یعنی کہ دیکھیں وہ کتنا ہی کام کر لیں، کتنا ہی کچھ کیوں نہ کر لیں، لیکن ان کی اس کام کو نہ دیکھ کر ان کو اس کام کو دیکھا جائے کہ جو وہ کام یا تو بھول گئی ہیں یا ان کو صحیح سے نہیں ہو پایا، تو اس چیز میں ان کی کرٹیسزم کرنا اور ان کو یہ دکھانا کہ آپ چاہے 3 دن کام کریں، لیکن اگر آپ ایک دن کسی وجہ سے تکلیف میں، پریشانی میں نہیں کریں تو آپ کو وہ چیز دکھانا کہ جیسے آپ ان کے لیے کوئی ویلیو نہیں رکھتے، اور ان کو کرٹیسزم کرنا، یہ سب چیزیں کرنے سے وقت سے پہلے انسان تھک جاتا ہے۔ وہ بہت کچھ کر سکتا ہے اس سب فیملی کے لیے، لیکن جب ایسی باتیں، ایسے لوگ ایسی باتیں آپ سے کرتے ہیں اور آپ کو اتنا زیادہ ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں، ڈی ویلیو کراتے ہیں، تو انسان خود بخود مایوس ہونے لگتا ہے اور خود کو ایسا سمجھنے لگتا ہے جیسے کہ اب وہ کچھ کیوں نہ کر لے، لیکن سامنے والا اس کو کبھی بھی وہ رسپیکٹ نہیں دے گا، کبھی بھی اس کی رسپیکٹ نہ کرے گا، نہ اس کو دے گا رسپیکٹ، تو وہ خود کے اندر وہ احساس کمتری کا شکار ہونے لگتا ہے۔ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم کتنا ہی کسی کے لیے کتنا ہی کر لیں، لیکن وہ انسان آپ کو اپریشیٹ نہیں کرتا، لیکن جب آپ کسی کو ایک بار نہ کہہ دیں یا منع کرتے ہیں کہ ہم ابھی نہیں کر سکتے، بعد میں کر دیں گے، تو سامنے والا آپ کو اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھے گا کہ آپ نے کتنی بار ہاں کرا، یہ چیز شاید وہ بھول جائے گا، لیکن آپ نے کب اسے نہ کہہ دیا، کس بات پہ اسے منع کر دیا، اس کو یہ چیز ہمیشہ یاد رہتی ہے، اور وہ یہ چیز کبھی نہیں بھولتا، ہمیشہ آپ کو اس بات پہ ضرور سنائے گا کہ میں نے تم سے یہ کام کہا تھا، تم نے مجھے منع کر دیا۔ یہ سب بیہیویئر ہوتے ہیں انسان کے جو عورت کو وقت سے پہلے مایوس بنا دیتے ہیں، اس کے اندر ایک احساس کمترین شکار کا پیدا کر دیتے ہیں، جو وہ بہت زیادہ اپنے اندر ڈی ویلیو فیل کرنے لگتی ہے اور بہت زیادہ سیلف ڈاؤن فیل کرنے لگتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ زمانے بھر میں اسے وہ رسپیکٹ ملے، جو وہ جتنا سب کچھ وہ اپنی فیملی کے لیے کر رہی ہے، بدلے میں اسے وہ رسپیکٹ ملے، بٹ اس کو وہ رسپیکٹ نہیں مل پاتی کیونکہ اس کے سراؤنڈنگ ایسے لوگ ہوتے ہیں کیونکہ اس کو بالکل بھی اپریشیٹ نہیں کرتے ہیں۔ سو یا ہوپفلی آپ نے ویڈیو کے سبھی پوائنٹس کو کور اپ کیا ہوگا۔ آج کی ویڈیو بنانے کا میرا موٹیویشن یہی تھا کہ ہمارے آس پاس کے لوگ ہی ہوتے ہیں ہماری خوشی کے اور ہمارے دکھ ہونے کی وجہ۔ انسان کام کرنے سے نہیں تھکتا، لیکن جب اس کے سراؤنڈنگ ایسے لوگ ہوں جو وہ کتنا ہی کر لے اس کو نہ دیکھیں، لیکن کبھی وہ کچھ غلطی کر لے یا غلطی نہ بھی کرے تب بھی اس کو ڈی ویلیو یا ڈی فیم کیا جائے، تو یہ عادتیں، یہ رویے انسان کو تھکا دیتے ہیں اور وقت سے پہلے انسان کو بوڑھا بنا دیتے ہیں، اور انسان کو ایسا بنا دیتے ہیں جیسے کہ وہ کسی کے لیے کوئی معنی رکھتا ہی نہیں ہے۔
سو ہوپفلی آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اف یو لائک مائی ویڈیو سو ڈو لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر مائی ویڈیو. Till then I will be back with next topic and next video. Stay connected to me and thanks for watching my video. Allah Hafiz.